مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں، میں آفس میں آتے ہی ایک کپ چائے ضرور پیتا ہوں۔ اس روز ابھی میں نے پہلے گھونٹ ہی بھرا تھا کہ اطلاع ملی کوئی صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھجوا دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور شلوار قمیص پہنے، گریبان کے بٹن کھولے، گلے میں کافی سارا ٹیلکم پاؤڈر لگائے، ہاتھوں میں مختلف قسم کی موندریاں اور کانوں میں رنگ پہنے ہوئے ایک نیم کالے صاحب اندر داخل ہوئے۔ سلام لیا اور سامنے بیٹھ گئیں۔ ان کا ڈیل ڈول اچھا تھا، اس لیے میں نے خود کو قابو میں رکھا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹیبل پر آگے کو جھک کر بولا، میں بھی ایک میراثی ہوں۔ میں بوکھلا گیا، کیا مطلب؟ وہ تھوڑا قریب ہوئے اور بولے، مولا خوش رکھے، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ سنا ہے آپ بھی میری طرح، میرا مطلب ہے آپ بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں لیکن میں میراثی نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، وہ اطمینان سے بولے، میں نے بھی کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ میرا خون کھول اٹھا، عجیب آدمی ہو تم، تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ۔ ہم یوسف زئی ہے۔ وہ کارڈ دیکھتے ہی چہکا، مولا خوش رکھے، وہی بات نکلی نا۔ میرا دل چاہا کہ اچل کر اس کی گردن دبوچ لوں، لیکن کمبخت ڈیل ڈول میں میرے قابو آنے والا نہ تھا۔ وہ پھر بولا، مجھے نوکری چاہیے۔ میں پہلے چونکا، پھر غصے سے بھڑک اٹھا، یہ کوئی کمرشل تھیٹر کا دفتر نہیں ہے، تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہاں میراثی بھرتی کیے جاتے ہیں؟ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر اپنی مندری گھماتے ہوئے بولا، یہاں نہ صحیح کسی دوسرے دفتر میں ہی کام دلوا دیں۔ میں کوئی سخت جواب دینے والا ہی تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک اچوتا خیال آیا اور میں مسکرا اٹھا۔ آفس بوائے سے اس کے لیے بھی چائے لانے کے لیے کہا اور خود اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن سی اتر آئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سنو، تمہیں بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے اگر تم مجھے ہنسا کے دکھا دو۔ وہ ہنکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی حالت کا مزہ اٹھاتے ہوئے اسے زور سے ہلایا۔ ہیلو، ہوش کرو، بتاؤ، یہ چیلنج قبول ہے؟ اس نے کچھ دیر پھر مندری گھمائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں حیران رہ گیا، وہ میراثی ہونے کے باوجود مجھ جیسے اچھے خاصے معزز انسان سے ہار مان رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے عجیب سا جواب دیا، میں نے لوگوں کو ہنسانا چھوڑ دیا ہے۔ میں اچھل پڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا اور بیزاری سے بولا، لوگ اب ہنسنا چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، دنیا آج بھی ہنستی ہے، مزاحیہ تحریریں پڑھتی ہے، مزاحیہ ڈرامے دیکھتی ہے، جگتے پسند کرتی ہے۔ اس نے اپنی مندری نکال کر دوسری انگلی میں پہنی اور اپنی بڑی ہوئی شیو پر خارش کرتے ہوئے بولا، دنیا ہنستی نہیں، دوسروں کی ذلت پر خوش ہوتی ہے۔ میں نے پھر قہقہہ لگایا، وہ کیسے؟ اس نے قمیص کی سائیڈ والی جیب سے سستے والی سگریٹ کی مسلی ہوئی ڈبی نکالی اور میری طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے ایشٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے شکریہ کہا اور سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس کی آواز آئی، آپ کا منہ فلسطین کے لومڑ جیسا ہے۔ مجھے گویا ایک کرنٹ سا لگا اور میں کرسی سے پھسل گیا۔ میری رگ رگ میں طوفان بھر گیا۔ وہ میرے دفتر میں بیٹھ کر مجھے ہی لومڑ کہہ رہا تھا۔ بات تو سچ تھی مگر بات تھی رسوائی کی۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر چائے کا گرم گرم کپ ڈھیل دیتا، وہ جلدی سے بولا، آپ کا ایک جگری دوست شہزاد ہے نا؟ میں پوری قوت سے چلایا، ہاں ہے۔ پھر؟ وہ فوراً بولا، اس کی شکل بینکاک کے جمعدار جیسی ہے۔ میں نے بوکھلا کر اس کا یہ جملہ سنا، کچھ دیر غور کیا اور پھر بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ 3-4 منٹ تک آفس میں میرے قہقہے گونجتے رہے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود پر قابو پایا اور دانت نکالتے ہوئے کہا، شرم کرو، وہ میرا دوست ہے۔ میری بات سنتے ہی میراثی نے پوری سنجیدگی سے کہا، ایسی ہنسی آپ کو اپنے اوپر لگنے والی جگت پر کیوں نہیں آئی؟ میں یکدم چونک اٹھا، ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔
ہمارے معاشرے میں واقعی وہ چیز زیادہ ہنسی کا باعث بنتی ہے جس میں کسی دوسرے کی ذلت کا سامان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیج ڈراموں اور عام زندگی میں جب ہم کسی دوسرے کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ فریش ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ چلتے ہوئے گر جائے، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، کسی کے پیچھے کتا دھوڑ لگا دے، کسی کی بس نکل جائے اور وہ آوازیں لگاتا رہ جائیں تو ہماری ہنسی نہیں رکتی۔ یہی عمل اگر ہمارے ساتھ ہو اور دوسرے ہنسے تو ہم غصے سے بھر جاتے ہیں۔ گویا ہنسنے کے لیے کسی کا ذلیل ہونا لازمی امر قرار پا چکا ہے۔ یہی رویہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں در آیا ہے۔ ہمیں اپنے سکھ سے اتنی راحت نہیں ملتی جتنے کسی کے دکھ ہمیں سکون دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔